احباب ذی وقار، پچھلی آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قصاص، دیت یا مقتول کے جو ولی ہیں ان کے لیے معافی کا حکم عطا فرمایا کہ وہ اگر قاتل کو معاف کر دے تو یہاں پہ دو تین مسئلے بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ولی مقتول کو اختیار ہے کہ خواہ قاتل کو بے عوض معاف کرے یا مال پر صلح کرے، اگر وہ اس پر راضی نہ ہو اور قصاص چاہے تو قصاص ہی فرض رہے گا۔ مسئلہ نمبر 2، اگر مقتول کے تمام اولیاء قصاص معاف کر دیں تو قاتل پر کچھ لازم نہیں رہتا۔ مسئلہ نمبر 3، اگر مال پر صلح کرے تو قصاص ساقط ہو جاتا ہے اور مال واجب ہو جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر آگے 4 ہے، ولی مقتول کو قاتل کا بھائی کہنے میں دلالت ہے اس پر کہ قتل اگرچہ بڑا گناہ ہے مگر اس سے اخوت ایمانی قطع نہیں ہوتی۔ اس میں خوارج کا ابطال ہے جو مرتکب کبیرہ کو کافر کہتے ہیں۔ ان مسائل کا میں خلاصہ اپنے انداز میں بیان کر دیتا ہوں۔ یہ ایک بات یاد رکھیے کہ حد کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو ہمارے دین اسلام نے حدیں بیان کی نا، شرعی حد، کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، اگر 10 درہم سے زیادہ چوری ہو جائے تو فرمایا اس کی حد ہاتھ کا کاٹنا ہے۔ اگر غیر شادی شدہ انسان زنا کر بیٹھے اس کی حد 80 کوڑے ہے، اور اگر شادی شدہ کرے تو اس کی حد رجم ہے، یعنی کہ پتھر مار مار کے اس کو قتل کرنا ہے، سنسار کرنا ہے۔ یہاں پہ 2 طرح کی سوچیں پائی جاتی ہیں، 2 طرح کی۔ ایک سوچ ہے جو کفر کی سوچ ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں جی انسانیت کا قتل ہو گیا ہے۔ یہ کیسی انسانیت کی تعلیم ہے کہ ایک کام کے اوپر آپ انسان کو قتل ہی کر دو؟ تو حقیقت میں اگر بندہ سمجھے تو نظام اسلام انسانیت کا قتل نہیں کر رہا، بلکہ انسان کے روپ میں جو انسانوں کے اندر ایک بھیڑیا موجود ہے نا، اس بھیڑیے کو صاف کر کے انسانیت کی احیا کر رہا ہے۔ کہ جو لوگ اس بات کے دعوے دار ہے کہ نہیں جناب یہ بڑا سخت حکم ہے، نارمل حکم ہونے چاہیے، انہی یورپ کے ملکوں کے اندر ہے یہ ضرور قانون بنا ہوا ہے، ساڈی فوج دے بارے گل کی تے قتل کر چھڑو، ساڈے ملک دے نظام دے بارے گل کی مخالف ہو جائے تے ملک جو باہر کر چھڑو۔ یعنی کہ ہر کسی نے جہاں کوئی رہ رہا ہے اپنے مطابق قانون بنایا ہوا ہے۔ اور اگلی بات، حد اس لیے نہیں لگائی گئی کہ رب چاہتا ہے کہ بندیاں نو حد لائی جائے، بلکہ حد اس لیے رکھی گئی ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے اس طرف جاتا ہے اس کو اس طرح کا عبرت بنایا جائے کہ اس کے بعد وہ گناہ جو ہے وہ معاشرے میں کبھی بھی ہو ہی نہ۔ اور ویسے بھی اگر بندہ شادی شدہ ہو کے بندے کے پاس وہ نعمت موجود ہو، پھر جو بندہ گناہ کی طرف جائے گا تو وہ انسان نہیں ہوگا، وہ درندے سے کم ہی نہیں ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال پاک طیب نعمت عطا فرمائی ہے کہ جس سے تو عبادت بھی حاصل کرے گا، لذت بھی حاصل کرے گا، تو پھر اس کو چھوڑ کے تو بندہ اگر اس چیز کی طرف جائے کہ جس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ یہاں سے رکنا، جب تم کسی غیر محرمہ کے ساتھ ملو گے نا تو فرمایا یہ بڑا جرم ہے کہ جب یہ ایک مرد اور ایک عورت آپس میں ناجائز تعلق کے ساتھ ملتے ہیں تو فرمایا یہ میرا ریڈ زون ہے۔ جب تم ملو گے تو فرمایا میرا عرش کانپ جاتا ہے، عرش معلیٰ کانپ جاتا ہے اس عمل کی وجہ سے جب تو نامحرم آپس میں گناہ کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف فرمایا جو بندہ قادر تھا گناہ کرنے پہ قادر تھا، کر سکتا تھا، روکنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن قدم اٹھانے سے پہلے اس کے دل میں خیال آیا
کہ یار اور کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب تو دیکھ رہا ہے. تو میں میری حیا کی وجہ سے وہ رک گیا. دنیا میں رہتے ہوئے ایک گناہ جو بندہ میری رضا کی خاطر چھوڑے گا نا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے, میری رب کی خاطر میں چھوڑ رہا ہوں, تو فرمایا کل قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال کا دفتر کھلنے لگے گا نا, تو رب تعالیٰ ملائکہ کو فرمائے گا کہ پردہ کر دو, اس کا اظہار نہ کرو. کیوں؟ تو دنیا میں رہتے ہوئے اس نے میری غیرت کا پاس رکھا ہے, میں آج اس کی غیرت کا پاس رکھوں گا کہ اس کی بدیاں, اس کی اعمال دنیا کے سامنے ظاہر ہے. تو میں جو عرض کرنے لگا تھا, حد کیا ہے؟ حد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طے شدہ امر ہے کہ جو گناہ کے بدلے میں انسان کے اوپر سزا کے طور پر وارد ہے. یہ بات یاد رکھے, اگر اللہ کرے کوئی اسلامی نظام ہمارا آ جائے, اللہ ہمیں بھی توفیق دے, ہمارے حکمرانوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ واقعتاً جو نظام تھا حضرت فاروق اعظم اور خلفائے راشدین کا, وہ نظام ہے, حدود شریعہ کا معاملہ ہو. حد کبھی معاف نہیں ہوتی. ایک گل یاد رکھیا جی, اج ساڈے تے حداں نہیں نہ لگ رہی, نظام ساڈے وچ نہیں, تے تساں سوچیا کہ اگر انہاں پاکاں لوگاں تے یا مطلب پہلے لوگاں تے جنہ تک لگدیاں رہیاں نے 1000 سال تک وہ گناہ کردے سن, حد لگدی سی, تو ہن اس وقت حد کیا کل قیامت والے دن جا کے جدوں ایک بندہ جڑا نیک بھی سی, پارسا بھی سی, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ 80 ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 80 ਕੋੜੇ ਰਾਹ ਪੈਣ, ਤੇ ਕਦੀ ਸੋਚੋ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, کہ آگے جا کے معافی ہو جانی ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ حد توبہ کے ساتھ معاف نہیں ہوتی. جس بندے کے اوپر حد لازم, مثال کے طور پہ یہ قرآن کہہ رہا ہے, ابھی جو پیچھے ہم نے آیت پڑھی ہے کہ قتل کی حد قصاص ہے. قتل کی حد جب قصاص لازم ہو گیا نا, تو بندہ کہ یہ میں توبہ کرے گا, معافی مانگنا, ابو میں قتل نہیں کرا گا. پھر ہوں اسی مسلمان ہے کہیں گے کہ اے معاملہ تیرا تے تیرے رب دا ہے. جب تم گناہ کر چکے ہو, تم پہ شرعی حد لازم ہو چکی ہے. شرعی حد اب یہ ہے کہ قصاص دینا پڑے گا, یا مقتول کے ولی کو راضی کر کے, جو کہ قرآن کی نص آ گئی, مقتول کے ولی کو راضی کر کے دیت کے بدلے کر لے, ویسے کر لے, وہ تیرا معاملہ ہے. یا انہوں راضی کر جڑا ولی ہے, تو یا پھر حد دے طور سے قصاص دینا پینا ہے, قتل ہونا پینا ہے. اور میں اگے ایک مسئلہ عرض کراں گا, جتھے ایک عام انسان قتل کر کے قرآن آندا ہے اودی حد قتل ہے. اس واسطے نہیں کہ رب چاہتا کہ بندے قتل ہوئی ہوں, اس واسطے کہ اگر کوئی ایڈا کبیرہ گناہ کرے کہ کسی جان بھی ضائع کر چھڈے, کسی بندے نو قتل ہی کر چھڈے, تو فرمایا پھر بجائے اس تے کہ وہ جو پہلے جاہلیت کے زمانے میں ہوندا سی, کہ اج میں پیچھے ایسے بیان کیتا کہ اگر انہاں قانون بنایا سی, ایک اگر ساڈی عورت مری تہاڈا مرد ماراں گے, ساڈا بچہ مریا تہاڈا وڈا ماراں گے, ساڈا غلام مریا تہاڈا آزاد ماراں گے, تے جے ساڈا آزاد وڈا مرد مریا نا تو تہاڈے 2 ماراں گے. اتنے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں, اگر مارنے والے کو مارنے نے تو پھر بھی عدل دے نال مارنا ہے. انج نہیں کہ ایک قتل ہو گیا تو اس تو بعد مسئلے اتر جان, گھر ہی تباہ ہو جان, نہ انہاں دا کوئی چھڈے نہ انہاں دا کوئی چھڈے. یہ اسلام کا نظام ہے. فرمایا اگر اس نے گناہ کیا نا, قتل کیا ہے, تو پھر بھی عدل ہوگا, کہ قاضی اسلام ایک ہی کو سزا دے گا جو قاتل ہے, لیکن وہ سزا بغیر معافی کے جو مقتولین ہیں ان کی معافی کے بغیر یہ معاف ہوگی نہیں, کیونکہ حد ہے. تو حدود میں سے سب سے بڑی حد وہ ہے 295 سی. نبی پاک علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں 1-2 دفعہ نہیں, میں نے درجنوں دفعہ روایات احادیث صحیح موجود ہے کہ جس بندے نے گستاخی کی حضور علیہ السلام کی, نبی پاک علیہ السلام نے حکم کر کے فرمایا کہ اس کو قتل کیا جائے. ایک عورت تھی, ٹھیک ہے, سیاستہ کی حدیث ہے, ایک عورت تھی, اس نے نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کی. اچھا, حضور نے مجمع عام میں فرمایا فلاں عورت گالیاں دے رہی ہے مجھے, میرا دل بڑا دکھ رہا ہے. مجمع کے اندر ایک نابینا صحابی تھے. اچھا, وہ عورت ان کی لونڈی تھی, خادمہ تھی, ملک یمین تھی, جو قرآن نے نکاح کے مقابلے میں ساتھ دوسرا وہ تعلق بیان فرمایا جس سے ہم بستری بھی جائز ہے,
جس سے اولاد بھی جائز ہے. اب اس نبینا صحابی سے اس عورت کے 3 بچے تھے, 3 بچے. اچھا وہ صحابی اٹھ کے گھر چلے گئے, آپ نے دروازے پہ آواز دی کہ کہاں ہو, تو روایت میں آتا ہے کہ وہ ایک بچہ اس کے ایک طرف تھا, دوسرا بچہ اس سے ایک طرف تھا. جب آپ نے آواز لگائی نا کہا تو وہ بولی, تو کہا جو میں نے سنا وہ بات ٹھیک ہے, کیا تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ناجائز کلمات کہہ رہی ہو, گالیاں دے رہی ہو؟ اس نے وہاں پہ بھی تو انکار دی, وہاں پہ بھی سخت جملہ بول دیا. وہ اس کو تو نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے, وہ آرام کر رہی ہے تو جو بھی کر رہی ہے, آپ نے تلوار نکالی اور اس کو قتل کر دیا. اب جب قتل کیا نا تو واپس آئے جب مجمع صحابہ میں تو شور ڈال گیا کہ فلاں نبینا صحابی نے اپنے بچوں کی ماں کو قتل کر دیا. جب شور ڈلا نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ اے نبینا صحابی, ہر کسی کو بچوں کی ماں پیاری ہوتی ہے, لیکن تو نے اپنے رشتے کو ترجیح نہیں دی, تو نے مصطفیٰ کی محبت کو ترجیح دی ہے, حضور کے تعلق کو ترجیح دی ہے کہ کچھ رہتا ہے رہے یا نہیں رہتا نہ رہے, لیکن حضور کی محبت, حضور کے عشق میں کمی آنی چاہیے. حضور کی گستاخی ہم برداشت کر سکتے. ہم حضرت مولا علی اور حضرت عمر فاروق کھڑے ہو کے پتہ کیا کہتے ہیں کہ نبینا ہو کے ہم سے بازی لے گیا, کہ گستاخ کو قتل کر دیا. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹوکا, فرمایا عمر و علی اس کو نبینا نہیں کہنا. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس مجمع عام میں اگر کسی نے آنکھوں کے نہ ہوتے ہوئے آنکھوں والا دیکھنا ہے تو میرے اس غلام کو دیکھ لے, جس کو اللہ تعالیٰ نے بصارت تو نہیں دی لیکن بصیرت عطا فرمائی ہے. بصارت ہوتا ہے سر کی آنکھیں, بصیرت ہوتا ہے دل کی آنکھیں. یہاں پہ حد کے طور پہ میں پیار کروں. بخاری شریف میں حدیث ہے, ایک بندہ یہودی گستاخ تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ گستاخ ہے, چاہ کے اس کو قتل کر کے آنا ہے. حضرت عبداللہ ابن عتیق چلے گئے. وہ ایک بہت لمبا واقعہ جس طرح اس کے محل میں داخل ہوئے, داخل ہو کے اس کو قتل کر دیا. قتل کیا تو وہاں پہ اعلان ہو گیا کہ جناب فلانا ساڈا سردار ماریا گیا ہے. آپ نا جڑا محل سی نا باہر جڑا دیوارا سن وہ اتنے چڑھے, اتوں ماری چھال ماری تے آپ دی پنڈلی جڑی کہ ٹوٹ گئی, یعنی کہ پنڈلی کا جو ماس پھاٹ جاتا ہے نا اس طرح ہو گیا. آپ نے یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. بخاری شریف میں ایک طویل حدیث ہوتی ہے کہ آپ نے اپنا امامہ اتار کے اپنی پنڈلی تے بن لیا. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. پتہ لگا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان دا بھی طریقہ مبارک ایسی کہ اپنے سر تے امامہ شریف رکھتے سن, اپنے سر تے امامہ شریف. صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہ میں مختصر جا اشارہ کرنا جاوا. نماز سے متعلق دوستو یاد رکھنا کہ حضور دی سنت مبارک اگر رکھی جائے نا, حضور نے اپنی حیات مبارکہ ننگے سر نماز نہیں پڑھی. کدی دستار رکھی ہے, کدی جگہ ٹوپی قلم صبح جنوا کیا جاتا ہے وہ رکھی ہے. ننگے سر نماز پڑھنا آپ دی سنت عامہ نہیں ہے. سر تو کچھ نہ کچھ آپ رکھتے سن. اچھا وہ صحابی جدو حضور دی بارگاہ چ گئے نا, پنڈلی بننی ہے, حضور سارے صحابہ دے وچ بیٹھے نے, آپ نے کھڑے ہو کے فرمایا اے عبداللہ ابن عتیق اس گستاخ نو واصل جہنم کر کے آیا کہ نہیں کر کے آیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے آیا ہوا. آپ نے فرمایا کپڑا کیوں پہنے, یا رسول اللہ پنڈلی پھٹ گئی ہے. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہمت اتنے کر, تہمت اتنے کیتا. صحیح بخاری. میرے حضور نے اپنے ہاتھ دے نال لعاب لایا, ہاتھ نال لعاب لا کے اپنے غلام دی پنڈلی دے اوتے لایا. میں خدا دی قسم ہے میرے سارے جسم وچ کدی کدی درد ہو جاندی سی, پر اس پنڈلی تے میری زندگی وچ کدی درد ہویا ہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے مینوں سی شفا عطا فرما چڑی. مسئلہ سن لو بندے نے, دیکھو جی رحمت للعالمین کسی پرندے نو بھی کچھ نہیں ہون دیندے تو پھر بندیاں نو قتل کراندے رہے. میں کہا کہ میری گل یاد رکھیا جی, اس مسئلے نو سمجھو. رحمت للعالمین اتھوں تک نے 20,000 دا لشکر جا رہا ہے, 20,000 دا صحابہ دا. میرے حضور نے پتا چلیا کہ اگے کتی سوئی ہے, کتی سوئی ہے تے کتی دے بچے نے. آپ نے کچھ صحابہ نو اگے بلایا, فرمایا اس جانور دے آلے دوالے کھلو دے.
20,000 ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ, ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚੇ। 20,000 का लश्कर गुजरा है, मेरे आका ने उस जानवर कुत्ते के बच्चों को तकलीफ होने, एडा रहमतुल्लिल आलमीन बंदा सैयदुल मुरसलीन आका, फिर उस बंदे को खत्म क्यों करवा रहे? मसला क्या है भाई? मसला ये कि जो बंदा गुस्ताख होता है, हमारे सारे मुहद्दिसीन ने लिखा है इस रूए जमीन पर, आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर, अगर कायनात की कोई पलीद तरीन चीज है ना, जिसकी वजह से इस कायनात के अंदर अजाब भी आ सकता है, तो वो नबी का गुस्ताख है। उस गुस्ताख से जमीन को पाक करके रब ताला ने अपनी उम्मत के लिए ये भी रहमत अता फरमाई है। दूसरी बात भाई, हजूर आप खुद हजूर है, खुद अगर किसी गुस्ताख को माफ कर देना तो ये उनकी रहमत है। लेकिन अगर उम्मती ये अकीदा बना लेना कि मेरे सामने किसी गुस्ताखी करनी है तो मैं माफ कर देना, क्योंकि नबी माफ कर दे। सर भाई प्यो आप आखे ना किसी की गल का जवाब ना दे, प्यो आखे चाहे ठीक है तू कीती है तो ठीक है, लेकिन जो पुत्र सुन के आखे ना, प्यो की रहमत हो सकती है लेकिन पुत्र की बेगैरती बन जाती है। इसी तरह अगर उम्मती सुन के कि ठीक है गुस्ताखी हो गई, कोई मसला नहीं, मेरे आका रहमत सन, तो ये उम्मती का अदब नहीं है, ये उम्मती की हजूर की मोहब्बत नहीं है, ये उम्मती की बेगैरती और बेइज्जती है और बेईमानी है। लेकिन ये याद रखे कि इस्लामी रियासत के अंदर होते हुए ये फैसला नहीं किया जा सकता खुद बखुद, जनाब आप ही बाजार को गुस्ताख लग गया, आप ही उन्हें कतल कर चढ़िया तो निजाम ठीक हो गया। जो मुसलमान गुस्ताख है, जिसको रियासत डिक्लेयर करे, जिसको उलमा डिक्लेयर करे, जिसके ऊपर फतवा आ जाए, फिर इस्लामी रियासत से मुतालबा किया जाए। लेकिन अगर फिर वो इस तरफ ना आए, फिर अगला हुक्म है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और सबसे बड़ी बात जिसके बारे में इकबाल ने कहा था कि मैं यूरोप गया तो शैतान ने अपने चेलियां में बिठाया, शैतान आखे लगा जनाब तुसा बड़िया जंगा लड़िया ये तुहाडे कोलों ज़ेर नहीं होए, मैं तरीका दसना कि इन्हां नूं मुट्ठी विच किवें करना है। तो शैतान ने इकबाल ने लिखा इबलीस की मजलिस से शूरा, वो आंदे ने जेड़ा 100 साल का प्लान यूरोप ने बनाया ना मुसलमानों के मुतल्लक, उन्हें क्या हुए को लड़ना नहीं, बड़ा लड़ लिया इन्हां नूं। हुण वो काम करना है कि जदों इन्हां नूं इस तौका चढ़ीए ना कि जदों दिल करिए ना लताड़ लईए। इकबाल आख्या उन्हें शैतान ने अपने चेलियां नूं आख्या कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। फरमा जिन्नी देर तक नबी दी मोहब्बत इन्हां दे दिल विच ना, हजूर दे दीन दे निजाम दी मोहब्बत इन्हां दे दिल विच वो नहीं जे फड़ींदे, पहला नबी दी मोहब्बत इन्हां दे दिल चों कड्डो। ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। और अहले अरब को देकर फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज़ो यमन से निकाल दो। मुल्ला की अफगानियों की गैरत दी का है ये इलाज, मुल्ला को इनके कोहो दमन से निकाल दो। उसने कहा ना कुरान दी इज्जत छड्डो, ना नबी दी इज्जत छड्डो, ना इन्हां दे उम्मत दे उलमा औलिया दी इज्जत छड्डो। जदों अपने पाकां नूं भौंकण लग पैणगे ना, फिर समझ लिया जे बंदा जिड्डा बेईमान ते गुस्ताख होंदा जाएगा, पलीद होंदा जाएगा, ओडा ही तुहाडे हथ दे विच आंदा जाएगा। अल्लाह ताला हमें अदब की तौफीक अता फरमाए, इस कुरान का हकीकी नूर अता फरमाए।